گریٹ اسرائیل کے نام سے ایک بہت بڑی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، جس میں مکہ اور مدینہ بھی ہے. اسرائیل نے جو نقشہ بنایا ہے اس میں مکہ اور مدینہ بھی شامل ہے. اور اسرائیل اگر سعودی عرب پہ یا مکہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اسے 1 ہفتہ لگے گا اس کے ٹینکوں کو مکہ پہنچنے میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں اس کا مقابلہ کرنے کا دم، شکر ہے آپ لوگ بولے کچھ، عربوں میں اس کا مقابلہ کرنے کا دم نہیں، کسی چیز کا بھی دم نہیں ہے، اور ان کا مقابلہ تو دور کی بات. یہ پاکستان آرمی ہے جس کی وجہ سے اب تک سعودی عرب اور مکہ اسرائیل کے شر سے بچا ہوا ہے. اور اس وقت پاکستان آرمی کئی اسلامی ملکوں کی افواج کو ٹریننگ دے رہی ہے جس میں سعودی عرب سر فہرست ہے. تو یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے کہ ہم حرمین کے محافظ ہیں. پاکستان آرمی اسلامی ملکوں میں اس وقت دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ پاورفل آرمی ہے ترکی کے بعد. افرادی قوت کے لحاظ سے ترکی سے بھی آگے ہے، لیکن اسلحے کے لحاظ سے ترکی سے دوسرے نمبر پر ہے. لیکن ایٹمی پاور ہونے کے لحاظ سے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی دوسری اسلامی ریاست اس وقت ایٹم بم نہیں رکھتی. اور ایٹم بم کی ویلیو کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف بم ہو، تو یہ بھی آپ کے دفاع کے لیے کافی ہے. کوئی آئے آپ پہ حملہ کرنے کے لیے اور کلاشنکوف اس کے ہاتھ میں ہو اور آپ کے پاس بم ہو اور وہ آپ کے قریب. ایٹم بم ایک ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جب مرنا ہی ہے تو پھر مار کے مرو. آپ اگر ایک کمزور سی بلی پہ بھی حملہ کریں گے نا، اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں چھوڑیں گے تو وہ بھی حملہ کرتی ہے. تو یہ ساری دنیا ایک اصول جانتی ہے کہ کوئی کمزور سے کمزور شخص بھی اگر آپ اس کے پاس اس کو زندہ رہنے کا آپشن ہی نہیں دیں گے تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ جب میں نے مرنا ہی ہے تو مار کے کیوں نہ مروں میں. تو یہ جس ملک کے پاس ایٹم بم ہوتا ہے، جو ملک ایٹمی طاقت ہوتا ہے، اس ملک کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اس کو جس دن اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو یہ مار کے مریں گے، تو یہ بموں سے کھیلنا شروع کر دیں گے. تو یہ ہمارے لیے بہت پازیٹیو چیز ہے. اور الحمدللہ پاکستان نے، ہم بہت سارے اپنے شعبوں کو دیکھتے ہیں اور مایوس رہتے ہیں کہ یار کوئی بھی ہمارا، تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو صحیح طرح سے کام کر رہا ہو. لیکن الحمدللہ ہم عسکری لحاظ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں. پاکستان نے جو GF طیارہ بنایا ہے وہ پاکستان کی اپنی پروڈکٹ ہے. اور جو گن ہے ابھی جو اسرائیل کے پاس، میرے ذہن سے اس کا نام نکل، شارٹ گن شاید اس کو کہتے ہیں. وہ گن کیا کرتی ہے کہ جیسے آپ کا ہدف اگر گلی کے اس پار ہے، یعنی آپ کو اپنا دشمن نظر نہیں آ رہا، تو اس کی جو یعنی آپ اس یعنی 90 کے اینگل سے بھی اس پہ آپ نشانہ لے سکتے ہیں. یہ اسرائیل کے بعد پاکستان آرمی کے پاس، اور یہ خود بنائی ہے. یہ بنی کیسے، یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ یہ پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آئی کہاں سے. یہ ساری اسمگلنگ ہو رہی ہے پڑوسی ملک سے. امریکہ آیا نا افغانستان میں تو وہ رہنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہاں وہ بیچارہ، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کتنا عرصہ مزید گزاروں اور کب تک میں نے یہاں رہنا ہے اور کیا کرنا ہے. وہ ان کے روزانہ ان کی پالیسیاں چینج ہو رہی ہیں. کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا کہ قطر مذاکرات کامیاب ہو ناکام ہو بھاڑ میں جائے قطر مذاکرات، ہم نے اپنی فوج یہاں سے نکال لی ہے. تو یہ عسکری لحاظ سے الحمدللہ ہم بہت پاورفل ہو چکے ہیں. اور اسلام سے ہمارا رشتہ کتنا گہرا ہے، یہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے تو میں اس لیے بہت ہی ان شارٹ آپ کو میں یعنی اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اب سوچئے کہ اس ملک کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرے پاس ایک ڈاکٹر کا سوال آیا تھا ایک دفعہ کہ اسلام میں میڈیکل سائنس کی کیا اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جس میں آپ نے لوگوں کو ڈاکٹر بننے کی ترغیب دی ہو. میں نے کہا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن مجید کی آیت، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی انسانی جان کو ہلاک کیا تو ایسے جیسے ساری انسانیت کو ہلاک کیا، اور کسی ایک انسان کی جان بچائی تو ایسے جیسے ساری انسانیت کی جان بچائی اس نے. تو ایک ڈاکٹر اگر ڈاکٹر بن کے ہزاروں لوگوں کی جان بچاتا ہے تو کیا وہ اس آیت کا مصداق
نہیں ہو سکتا کیا وہ اس کی فضیلت میں داخل نہیں ہوگا؟ زرعی یونیورسٹیوں میں جو ہمارے طلبہ پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایک درخت لگایا اور اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا، وہ تو جب تک چرند پرند اس درخت سے کھاتے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک درخت کا یہ ہے، تو آپ اگر ملک کی پیداوار بڑھا کر انسانوں کی خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں تو آپ سوچئے کہ کتنے بڑے اجر کے آپ مستحق ہوں گے۔ میں 2 حدیثیں سناتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس سے جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں نا وہ آپ تک انشاءاللہ میں پہنچا سکوں گا۔ دیکھیے، ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو درخت لگا رہے ہو نا، تو ممکن ہے تمہاری عمر کم ہو اور اس درخت کی عمر زیادہ ہو، یعنی آپ اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ تم اتنی دور کی سوچ رہے ہو، اتنی دور کی، پتہ نہیں تمہاری زندگی اس کے ساتھ وفا کرے یا نہ کرے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے والے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ بھی حوصلہ شکنی کا مطلب تو پتہ ہے نا، ابھی تھوڑا سا اردو کا بھی ہوا ہے نا، تھوڑی سی انشاءاللہ ہو گئی ہوگی ترقی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے والے کو یعنی ایک اپریشیٹ نہیں کر رہے اس کو۔ دوسری حدیث میں آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے درخت لگایا اور وہ مر گیا تو جب تک چرند پرند بھی اس سے کھائیں گے، اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایک درخت وہ ہے جو آپ اپنے لیے لگاتے ہو، اور ایک وہ ہے جو آپ قوم کے لیے لگاتے ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے لگاتے ہیں۔ ہمیں جو ترقی کرنی ہے اپنے پیٹ کے لیے نہیں کرنی، اس ترقی کی اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ہمیں ترقی کرنی ہے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ اگر آپ اس نیت سے ترقی کریں گے تو یہ ترقی قبر میں بھی آپ کو فائدہ پہنچاتی رہے گی۔ آپ کا جو ویژن ہے، آپ کا جو ہدف ہے، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے، وہ اس دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ لامتناہی ہونا چاہیے۔ اب آپ کیسے وہ ترقی کر سکتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب سنایا تھا بادشاہ کو، خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ بادشاہ سو رہا تھا، اسے خواب آیا کہ میں نے دیکھا کہ 7 موٹی موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ تو بادشاہ سلامت جب صبح اٹھے، مصر کی بات ہے، یہ 4-5 ہزار سال پرانی تاریخ، تو بادشاہ سلامت جب صبح اٹھے ہیں تو انہوں نے اپنے درباریوں کو بلایا۔ قرآن کی یہ آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ میں نے دیکھا 7 گندم کے تر و تازہ خوشے، وہ 7 خوشوں کو کھا رہے ہیں اور موٹی موٹی گائیں کھا رہی ہیں پتلی پتلی گایوں۔ تو اس نے اپنے سارے وہ اجلاس بلایا اور کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ وہ بیچارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ موٹی گائیں پتلی گائیں یہ کچھ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ جب کسی انسان کو کوئی چیز نہیں آتی نا تو وہ سوال پوچھنے والے ہی کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اضغاث احلام، بادشاہ سلامت یہ کچھ پراگندہ خیالات ہیں، اصل میں آپ سارا دن حکومتی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، بغاوت کے خطرے، تو وہ مختلف منتشر خیالات خواب بن کے آپ کے سامنے آ گئے، موٹی گائیں پتلی گائیں یہ سب چیزیں، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا۔ اچھا خواب ہوتا تو ہم تعبیر بتاتے۔ یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ عن قریب ملک میں قحط پڑنے والا ہے، 7 سال شدید قحط رہے گا اور وہ پورے ملک کی معیشت کی ایسی کی، شکر ہے آپ لوگ بولے، ایسی کی تیسی کر دے گا، بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ لہذا ابھی سے اگلے 7 سالوں کے لیے گندم کو اسٹور کرنا شروع کر دیں۔ پوری دنیا میں قحط پڑے گا، پوری دنیا یہاں آئے گی لینے کے لیے، تو آپ نے اسٹاک کرنا ہے اپنے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فروخت کریں گے تو آپ کی معیشت اور مضبوط ہوگی۔ بادشاہ نے بلایا، بڑا خوش ہوا بادشاہ کہ یار یہ تو ہمیں بڑی تباہی سے بچایا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ ظاہر ایک صحیح خواب بتایا نا کہ آپ مانگے کیا مانگتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، میں اور آپ ہوتے تو ہم اپنے ویژن کو سامنے نہ رکھتے، ہم اپنے پیٹ کو سامنے رکھتے۔
ہم کہتے بادشاہ سلامت میں بہت بڑا بزرگ ہوں, میں نے آپ کو صحیح تعبیر بتا دی, کوئی بھی نہیں بتا رہا تھا, تو 20 بکرے آپ میرے لیے کاٹ دیں. ایسا ہی ہوتا نا, جو روحانی عامل ٹوپی ڈرامے بیٹھے ہیں یہی کرتے ہیں نا, اتنے بکرے کٹوا دیے, اتنے مرغے کٹوا دیے. یا ہم یہ کہتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ دلواتے ہیں آپ, یہ ایک پورا بحریہ ٹاؤن ہی بنوا دیں میرے لیے الگ سے, جب بادشاہ ہے تو پھر ایک پلاٹ سے کیا ہوتا ہے. یہ ہے ہماری سوچ جو جس کی وجہ سے ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. بہت مشکل ہے سمجھانا. رضا بھائی پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی نا سمجھانے کے لیے. کیا فرمایا, مجھے وزیر خزانہ. دیکھیں یہ بھی نہیں کہہ رہے مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے ایک مسجد بنا کے دے دو, وہاں میں امامت کروں اور اپنے نماز روزہ پڑھوں, ایک عبادت, میں تو پیغمبر ہوں, مجھے کیا وزیر خزانہ سے اور یہ سب چیزیں مجھے نہیں چاہیے. نا نا نا, موقع, ترقی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے, وزارت چاہیے. اور آگے فرمایا کیوں, پہلے یہ میں بتا دوں کیوں وزارت چاہیے. اس لیے کہ یوسف علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ اس ملک میں کچھ وقت کے بعد جتنی ویلیو وزیر خزانہ کی ہوگی اتنی ویلیو کسی اور کی, یار بول تو لیا کریں, نہیں ہوگی. مجھے تاکہ مجھے پتہ چلے نا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں. وہ یہ جانتے تھے کہ کچھ وقت کے بعد جتنی ویلیو وزیر خزانہ کی ہوگی اتنی ویلیو کسی اور کی نہیں ہوگی. بھائی جب ملک کی معیشت تباہ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ویلیو کس کی بڑھتی ہے؟ جو ماہر معیشت ہے نا, کہ یار یہ کیسے کنٹرول کرے گا. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ جب لوگ میرے محتاج ہوں گے تو پالیسی کس کی ہوگی, کس کی چلے گی؟ بھائی جو جس کے لوگ محتاج ہوتے ہیں پالیسی ہمیشہ اس کی چلتی ہے. تو جو میں کہوں گا پھر وہ ہوگا. اور وہ جانتے تھے کہ میں اچھا کہوں گا, میں ملک کے لیے برا, میں انسانیت کے لیے ملک کے لیے برا نہیں سوچوں گا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وزارت مانگی ہے اور اس کی دلیل یہ دی انی حفیظ علیم. وزیر خزانہ میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے جو آج کل ہمارے وزراء میں نہیں ہوتی. نمبر 1, حفاظت کرنا جانتا ہو, ملک کی جو بیت المال ہے نا اس کی حفاظت کرنا جانتا ہو, خائن نہ ہو. نمبر 2, علیم, اکنامکس کا ماہر ہو, علم جانتا ہو یہ کہ کتنا اسٹور کرنا ہے اور کتنا تقسیم کرنا ہے, یعنی اس کو ڈیوائڈ کیسے کیا جائے گا, اس میں معیشت میں توازن کیسے پیدا ہوگا. یہ علم اللہ نے یوسف علیہ السلام کو معجزاتی طور پر عطا کیا تھا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر وزارت چاہتے بھی ہیں اور علم کی اہمیت بھی بیان کر رہے ہیں کہ اکنامکس کے علم کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اتنی اہمیت کہ اللہ نے پیغمبر کو معجزے کے طور پر کون سا علم عطا کیا ہے, اکنامکس کا علم, تاکہ وہ ملک کے خزانے اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو پھر صحیح طرح سے ڈیوائڈ کر سکیں. اور یہ چیز بالآخر یوسف علیہ السلام کے بادشاہ بننے کا سبب اور ذریعہ بنی ہے. تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیغمبروں کا نہ ہمیں اسلام ترقی سے روکتا ہے, نہ ہمیں اسلام ایجوکیشن سے روکتا ہے. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ ترقی بھی کریں, تعلیم بھی حاصل کریں, مگر آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے, اپنا پیٹ اور اپنی جائیدادیں بنانا, اپنی ذات نہیں ہونی چاہیے, بلکہ آپ کا مقصد ملک اور قوم کی خدمت ہونی چاہیے. اس خدمت کے تحت آپ پیسے بھی کما لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو لائف اسٹائل بھی تو چینج ہوا ہوگا نا ان کا, ظاہر ہے بادشاہوں والا ان کا لائف اسٹائل ہو گیا, اس سے منع نہیں کیا ہمیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں ان تمام تر عہدوں پر پہنچنا پڑے گا جن عہدوں کے پر کو حاصل کرنے کے بعد ملک کی تقدیریں اور ملک کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور پھر ہم ملک کو صحیح طرح سے چلائیں گے.